فی ستۃ ایام قرآن مجید میں ہے۔ اس کائنات کی جو بناوٹ ہے وہ اتوار کے دن شروع ہوئی، تو اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آ کر یہ کام 6 دن میں مکمل ہوا۔ چنانچہ عیسائیوں نے ابتدا کے دن کو عید بنا لیا۔ ان کے نزدیک اتوار کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور ان کا مزاج یہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کی افتتاح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دکان کا افتتاح، مکان کا افتتاح، فلاں کا افتتاح، فلاں کا افتتاح۔ اور پھر بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے پتہ نہیں اس دن کو تو کیا سمجھتے ہیں، ہر سال اس کی برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ مسلمانوں کا مزاج یہ نہیں، مسلمان کام کی تکمیل کو دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ کائنات کی تکمیل جمعہ کے دن ہوئی تو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن بنا دیا۔ چنانچہ ہم ہر ہفتے جمعہ کے دن تیار ہو کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں جامع مسجد میں، اور وہ ہمارے لیے گویا عید کا دن ہوتا ہے۔ پھر رمضان المبارک مبارک مہینہ، جس کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت کا مہینہ بنایا، کل وہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور آج اس کے بعد پہلا دن ہے، تو گویا ہم آج کا دن عید کا دن منا رہے ہیں۔ یہ عید کا دن اصل میں خوشی کا اظہار اور شکرانے کا اظہار ہوتا ہے۔ خوشی کا اظہار اس لیے کہ یا اللہ، آپ نے کام ذمہ سونپا تھا، ہم کمزور ہیں، مگر آپ کی دی ہوئی رحمت سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اس دن جب وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ اور روزانہ افطار کے وقت تو خوشی کا تجربہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ آج ہمارا گویا رمضان کا افطار ہے، مہینہ مکمل ہو گیا، اس لیے آج کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عید کے دن مومن اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ کے دسترخوان پر آ کر کہے جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں کھاتا، اس کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے عید کا روزہ منع ہے۔ آج آپ افطار کریں، کھائیں پئیں، مگر ایک بات غریبوں کو نہ بھولیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے، اس نے اس موقع پہ بھی غریبوں کو یاد رکھا، فرمایا کہ اچھا تم اچھا کھاتے ہو، اچھا پہنتے ہو، تو جو محروم ہیں، غریب ہیں، وہ کیا کریں گے؟ صدقہ فطر نکالو تاکہ تمہارے اس پیسے سے غریبوں کے بچے بھی کچھ پہنیں اور کچھ کھائیں گے۔ اس لیے صدقہ فطر گھر کے ہر بندے کا دینا پڑتا ہے، چھوٹے کا، بڑے کا، بوڑھے کا، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم دل بڑا کرو تاکہ غریبوں کے ساتھ سمپتی، ہمدردی، اس کا اظہار کر سکو۔ لہذا آج کا دن جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور ہمیں بخشا بخشایا یہاں سے بتا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کے مجمع کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ والغیوب ہیں، مگر بندوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ اصل میں وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ کیوں اللہ پتہ تو ہے آپ کو، اللہ بتاتے ہیں بتاؤ کیوں جمع ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، مزدوری کی، اب یہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ آپ سے اپنی دعائیں مانگیں اور اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو پیغام دے دو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، بخشے بخشاؤ
قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایسی واضح خوشخبری ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ کی عید کی دعا قبول ہوگی، کچھ کی نہیں ہوگی۔ جو عید میں آ گیا، جو عید کے مجمع میں تھا، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ یہ بخشے بخشائے کھڑے ہو جائیں، اور ان کے گناہوں کو میں نے بخشا نہیں، صرف اس کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جتنے گناہوں کے پہاڑ تھے وہ سارے کے سارے میں نے نیکیوں کے پہاڑوں میں بدل دیے۔ آج یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے پھر وہ وقت اپنی زندگی میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے، ہم غریبوں کو، محروموں کو، کمزوروں کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں، اور امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے اوپر یہ جو مشکل وقت ہے اس کو ختم کر دے، ہمارے اندر اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اور اللہ ہمیں اسلام کی عزت کو دوبارہ دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ ایک نئی اسٹڈی آئی ہے کہ دنیا میں پہلے ہمدردی اگر 100% ہوتی تھی نا، اب صرف 20% رہ گئی، 80% ختم ہو گئی۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثال اس کی، ایک ملک کے لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملک سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے دوسرے ملک کے کنارے پہ جاتے ہیں، بھئی ہمیں اترنے دو، یہاں رہنے دو۔ وہ اپنے ملک سے دھکیل دیتے ہیں کہ جاؤ سمندر میں، مرتے ہو تو مرو، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی جو 100% ہمدردی تھی، آج پوری دنیا میں وہ صرف 20% رہ گئی ہے۔ اب اس پر اسٹڈی کی گئی کہ یہ ہمدردی، ایمپتھی یا سمپتھی کم کیوں ہو گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ کارٹونوں کی وجہ سے۔ عجیب سی بات ہے کہ کارٹونوں کی وجہ سے۔ ان کا ہاں، پہلے جب دو بندوں میں کوئی لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس کو مکہ مارتا تھا، تھپڑ مارتا تھا، گالی دیتا تھا، تو بچہ دیکھ کے محسوس کرتا تھا کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ وہ اچھائی برائی کا فیصلہ کر لیتا تھا۔ اب وہ کھیلتے ہیں کارٹون، اور کارٹون میں ایک کارٹون دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے، وہ اس کو مار رہا ہوتا ہے، اور بچوں کا کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا، وہ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ آرام سے بیٹھ کے یہ چیزیں اسکرین پہ کرتا لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو پریکٹیکل لائف میں بھی ان کا یہی ریسپانس ہوتا ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو رہے ہیں، آرام سے بیٹھ کے تماشبین بنے ہوئے ہیں۔ تو تماشبین بننے کی وجہ سے سمپتھی دنیا میں کم ہو گئی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے کارٹونوں سے بچائیے اور ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ کھیلیں۔ شریعت نے کہا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے دوسروں کو صدقہ دلوائیں۔ جیسے عید کا دن ہے، اب اس عید کے دن میں خوب غریبوں پہ خرچ کریں، مگر خود نہ دیں، بچے کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا اس کو آگے پکڑا دو، تاکہ بچے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں ہمدردی آئے، اس کو احساس کروائیں کہ بیٹو جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی حق ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں محروم کا حق ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کما نہیں سکتے، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تمہیں جو اللہ نے دیا وہ ان کو دو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم ایسے بھلا کرو لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے۔ تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، اور ضرورت سے زیادہ دیا ہے، تو تم خرچ کرتے ہوئے گھبراتے کیوں ہو؟ تو بہرحال آج عید کا اجتماع ایک اہم اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس جگہ پر حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
جاتے ہیں سب لوگ. نماز پڑھیں گے اور یہ نماز جو ہے عام نمازوں میں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ہوتی ہے. پہلی رکعت کے اندر امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھ لے گا، ثنا پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک، اور چھوڑ دیں گے. پھر دوسری دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہاتھ کو باندھ لیں گے. پھر امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اپنی جو تلاوت کرنی ہوگی وہ کرے گا، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، کھڑے ہو جائیں گے. پھر دوسری رکعت میں امام تلاوت کرے گا اپنی، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر 3 ہم نے تکبیر دوبارہ کہنی ہے. ایک دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری دفعہ کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. تیسری دفعہ کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. اور چوتھی دفعہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر نماز مکمل پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، اور وہ واجب ہوتا ہے عید کا خطبہ سننا. تو تمام حضرات خطبہ سن کے اس کے بعد پھر تشریف لے کے جائیے. دعا اینڈ پہ کروائیں گے، خود دعا خود پہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القرآن قمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت المسألتان فنذكرهم الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأولى قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في الخطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم ولي الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ، ایک مزدور جس نے کچھ تھوڑی سی مزدوری کی، اب وہ اتنے بڑے آقا سے اجرت کا طلبگار ہے. اے اللہ، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دیجیے، سب گناہوں کو معاف کر دیجیے، سب خطاؤں کو بخش دیجیے، اور نیکیوں کے انبار ہمارے نام اعمال میں لکھوا دیجیے. اے اللہ، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اور آج کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنا. جو حضرات پریشان ہیں، جس حال میں بھی ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو بحرانوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ، مہنگائی کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ، پوری دنیا میں امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، فون کیے، میسج کیے. یہ توقعات رکھتے ہیں، یہ جو اللہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، سب کی نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، جن حضرات نے دور قریب سے آ کے یہاں اعتکاف کیا، سنت تھا یا نفلی اعتکاف تھا، ان کے اعتکاف کو قبول فرما. اور اے اللہ، ان سب کو خوشیوں کے ساتھ، بخشش کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما.
جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک ہم آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپ ہم پہ رحم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ ہمارا آپ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہیں ہمارے آپ ہی ہیں۔ آج رحمت کی نظر فرما دیجئے، عید کا دن ہے، آپ نے کہا امیر غریبوں پہ ترس کھائیں۔ اے اللہ آپ غنی ہیں اور ہم محتاج فقیر ہیں، آج آپ ہم پہ ترس کھا لیجئے اور رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کا دیدار آسان فرما، اپنے ماؤسوں کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب حضرات کو انتظامیہ کی طرف سے عید مبارک۔ میں اس وقت مصافحہ کروں گا۔